بیٹھا ہو گیا دیش. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑی اناؤنسمنٹ ہے, اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں وہابی بھی ہوں گے, زمبی بھی ہوں گے, اہل دین والے بھی ہوں گے, سارے ہوں گے, دیوبندی بھی ہوں گے, بریلوی بھی ہوں گے, سبھی ہوں گے. سب جو ہیں آپ دل کی کانوں سے, خدا را دل کے کانوں سے یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کو سنیں, اور اس پر یہ نہ کہ جی کوئی اہل سنت اور جماعت کا ایک بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس بات کو رد کر دیں. نہ, اپنی تحقیق کریں. ٹھیک ہے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ماشاءاللہ امہ چینل کے اس انتہائی اہم پروگرام کے توسط سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں اپنے پینل کی اپنے بیہائنڈ قوت کے ساتھ کہ اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ کیمرہ جو ہے وہ آپ پر لے کر آئیں تو انشاءاللہ. جی, اس سلسلے میں کوئی ہمارا سعودیہ سے اناد نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا اختلاف ہے, نہ ہی کسی مسلکی اختلاف کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, نہ کوئی سیاسی اختلاف کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر یہ شریعت کی بات نہ ہو تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں, اور ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے اگر کوئی غلط اعلان کرتے ہیں تو وہ بے شک اپنے لیے کریں, اور وہاں کی چونکہ حدود قضات ان کی وہاں تک ہے, یہاں کے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں وہ کالر کا جواب دوں گا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رمضان کی بگنی جو کی ہے قطعاً سعودیہ کے مطابق نہیں کی ہے, بلکہ ہم نے رمضان کی بگنی مراکش کے ہورائزن پر چاند قابل رؤیت تھا. ہمارا برٹش مسلم فورم کے رؤیت ہلال بورڈ کا فارمولہ یہ ہے کہ مراکش کے ہورائزن پر چاند کی سائٹنگ اکارڈنگ ٹو دا آبزرویٹری ہو رہی ہو تو پھر کہیں سے بھی ایکچوئل سائٹنگ کی اطلاع آ جائے تو ہم اعلان کر دیتے ہیں. اب اسی لیے ہم نے جتنے اعلان کیے وہ امکانی کیے ہیں, یقینی نہیں کیا ہے. اور پھر وہ چونکہ مراکش کے ہورائزن پر چاند قابل رؤیت تھا, وہاں اگر اعلان نہیں ہوا تو وہ اور بات ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں, بادل ہیں اور بھی وجوہات ہیں. لیکن پھر ساؤتھ افریقہ میں سائٹنگ ہوئی ہے, لیکن صرف ساؤتھ افریقہ کی صرف مجرد سائٹنگ کو ہم نہیں لیتے, بلکہ مراکش کے ہورائزن پر قابل رؤیت چاند کو لے کر پھر خبر لیتے ہیں. اب جو سعودی عرب میں کے اعلان میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ برتھ آف دی مون سے اعلان کرتے ہیں, جیسا کہ یہ تحفۃ العلمائی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے کہ یہ کتاب ہے اور یہ علماء دارالعلوم دیوبند ہمارے کسی عالم دین کی نہیں ہے, دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث اور مفتی سعید احمد پالنپوری کی لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ پوری وضاحت کے ساتھ اسی مسئلے کو کہ جو مسئلہ یورپ کے لیے بنا ہوا ہے یہ اس کا صفحہ اگر کسی کے پاس ہو تو تحفۃ العلمائی جلد سوم, یہ شرح یہ ترمذی شریف کی شرح ہے, صفحہ نمبر 56. یہ ذرا کلک کر لیں کیمرہ تاکہ یہ پڑھی بھی جا سکے. عبارت میں تھوڑی سی دیر اس کو رکھوں گا تاکہ اگر کوئی ٹی وی پر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اور یا پھر یہ کتاب لے کر پڑھ لے. اور اس کو میں یوں پڑھتا ہوں, کتاب الصوم میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے سعودیہ کی تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے توحید اہلیہ کے مسئلہ پر اجلاس بلایا تھا, جس میں دنیا بھر کے اکابر علماء کو مدعو کیا تھا, اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ جب ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ حج کرتے ہیں تو عیدین اور رمضان بھی ایک ساتھ کریں, اور اس کی صورت یہ ہو کہ رمضان کے آغاز و اختتام کا مدار بجائے رؤیت کے القمر الجدید نیو مون پر رکھا جائے, یعنی رؤیت ہلال کی بجائے سائٹنگ آف دا نیو مون کی بجائے نیو مون برتھ آف دی مون پر رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو علماء نے رد کر دیا تھا, ہمارے علماء نے, مگر اس کے بعد سے سعودیہ نیو مون سے چاند کا اعلان کرتا ہے. یہ میں نے یہاں لائن پر رکھی, یہ پلیز کیمرہ قریب کریں. اور یہ ہمارے کسی عالم کی نہیں ہے, مگر اس کے بعد سے سعودیہ نیو مون سے چاند کا اعلان کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ ہمارے کسی عالم کے الفاظ نہیں ہیں, اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر سال رمضان اور عیدین میں 2 گواہ
قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان کی گواہی پر اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ سعودیہ میں چاند کا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ حج صحیح وقت پر ہو۔ یہ دیجیے، یہ دیجیے، ہمارے کسی عالم کے نہیں، بریلی کے کسی عالم کے نہیں، یہ طرح قریب کر لیں پلیز۔ یہ صاحب لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ سعودیہ میں چاند کا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ حج صحیح وقت پر ہو، چنانچہ انہوں نے چاند کا سارا نظام ہی بدل دیا ہے اور پوری دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں عظیم فتنہ برپا کر دیا ہے۔ ہر ملک میں کچھ لوگ بے عقلی کے ساتھ، یہ بھی ہمارے لفظ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اگر سننے والوں کو تکلیف ہو تو یہ ان سے پوچھیں، ہر ملک میں کچھ لوگ بے عقلی کے ساتھ سعودیہ کے اعلان پر عمل کرتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، یہ بھی ذرا قریب کر لیں کیمرہ۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ باقاعدہ فتویٰ جاری ہوا ہے اور ان کے مفتیوں نے اپنی مہر کے ساتھ، یہ پہلے اوپر سے یہ ان کا لیٹر ہیڈ بھی دکھا دیں اور اس کے بعد یہ موریں بھی دکھا دیں اور یہ سگنیچر بھی مفتیوں کے دکھا دیں۔ ان کے جو مفتی صاحبان ہیں، یہ عفیف الرحمان صاحب جو ہیں ان کے مفتی ہیں، ان کا بھی وہ سائن سامنے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ انگلینڈ اور برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ مراکش کے مسئلے کو سامنے رکھ کر، کیونکہ سعودیہ میں اعلان درست نہیں ہوتا، یہ بھی فتویٰ ہے۔ ایک اور فتویٰ ہے، یہ دو فتوے ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں، اور یہ ہے ام القرآ تقویم، جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے خاص کہ یہ جو توقیت ہے ولادت الہلال ہے، یہ ولادت ہلال پر بنائی گئی ہے، سائٹنگ آف دا ہلال پر نہیں بنائی گئی۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سعودی عرب میں اعلان جو ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ چاند جو تھا، اس چاند کی پوزیشن یہ ہے کہ مکہ شریف کے ہورائزن پر چاند 29 اگست کو 6:04 پر چاند پیدا ہوا۔ وہ ساتھی کہہ رہا تھا نا کہ کوئی بندہ آبزرویٹری والا بھی بلائیں، بھائی ہمارے پاس یہ ساری معلومات موجود ہے، 27-28 سال کا ورک ہے ہمارا اس پر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 29 کو چاند کی ایج مکہ شریف کے ہورائزن پر، اس پر مدینہ شریف کا بھی ہے، ریاض کا بھی ہے ہمارے پاس، باقی بھی سٹیز کا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ چاند کی جو ایج تھی وہ صرف 12 گھنٹے اور 36 منٹ تھی، اور اس کا الٹیچیوڈ ہوتا ہے افق کے اوپر بلندی 0 ڈگری الٹیچیوڈ ہے۔ 0 degree altitude means that the new moon is not above the horizon after the sunset. یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد وہ ہورائزن کے اوپر ہی نہیں تھا۔ جب وہ ہورائزن کے اوپر ہی نہیں تھا، اور یہ جو کیلنڈر انہوں نے شائع کیا رمضان کا، وہ 29 days کا لکھا، اور اب جو اعلان ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے، یہ اعلان جو ہم کرنے والے ہیں جی علامہ صاحب، وہ اعلان یہ ہے، آپ جائیں ویب سائٹ دیکھیں www.qatarliving.com، ایک یوٹیوب پر بھی جائیں، العربیہ پر جائیں، کویت نیوز پر جائیں اور مون سائٹنگ پر جائیں کہ سعودی عربیہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ، میں آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں، سعودی گورنمنٹ admitted there is been a mistake about the correct day of Eid al-Fitr this year. This occurred due to misunderstanding of a particular phenomenon caused by planet Saturn, as before happened a couple of years ago caused by planet Mercurius. یعنی مرکری نے پہلے کیا تھا اور سیطان نے یعنی سرطان نے اب کیا ہے what it thought to be ہلال، یعنی اس کو بعض لوگوں نے ہلال سمجھ لیا جبکہ ہلال نہیں تھا۔ تو the government gave order to the people and the citizens of Saudi Kingdom to Qadr fasting day of 1 day because
Al-Fitr, supposed to be on August 31st and not on August 30th, as also there is news that Saudi government will pay kafara money 1 billion real for this mistake. جب یہ اعلان ان ساری ویب سائٹ پر آ گیا ہے، اب بھی کوئی کہے جی وہ دیکھ کر کرتے ہیں، وہ اس کی خرابی یہی تھی کہ نیو مون پر انہوں نے جو القرا بنائی اس کے مطابق اعلان کیا، اب یہ انہوں نے تسلیم کر لیا اور کفارہ بھی کر رہے ہیں. اب جتنے لوگوں نے، چونکہ عوام بیچارے تو مجبور ہوتے ہیں، جتنے لوگوں نے منگل کو عید کی ہے. جی اس بات پر میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یہ کیمرہ ذرا کیمرہ قریب. جی مجھ پر کر دیں. جی یہ اناؤنسمنٹ ہے امہ چینل، جس میں بریکنگ نیوز، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگوں نے ٹیوزڈے کو عید کی ہے یہ ان کے لیے، اور جنہوں نے وینسڈے کے دن عید کی ہے ان کے لیے بھی، وہ بھی جا کر اب یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ سعودی گورنمنٹ ایڈمیٹڈ there's been a mistake about the correct day of Eid al-Fitr 2011. This occurred due to misunderstanding of a particular phenomenon caused by planet Saturn, as before happened a couple of years ago, caused by planet Mercury. What is thought to be Hilal new moon is actually not. ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں the government gave order to the people and citizens of Saudi Kingdom to قتل fasting day of 1 day تاکہ وہ روزہ اپنا دوبارہ رکھیں. ہاں جی، because Eid al-Fitr supposed to be on August 31st 2011 and not on August 30th 2011. As also there's news that Saudi government will pay kafara money 1 billion riyal 1 billion riyal for this mistake. یہ مسٹیک کو میں جو ہے نا ذرا ہائی لائٹ کر دوں. سعودی گورنمنٹ there's been a mistake. پھر نیچے بھی لکھا ہے they will pay kafara 1 billion riyal for this mistake. ہاں جی، اور you can check this link via YouTube, Al Arabia, Kuwait News and Mood Sighting. And also there's a website, inshallah Aziz ہم جو ہے اس کا scroll بھی کل چلائیں گے. جی جی، تو یہ لکھا ہوا ہے Saudi government admitted there's been a mistake about the correct day of Eid al-Fitr this year 2011. ٹھیک ہے، this occurred due to misunderstanding of a particular phenomenon caused by planet Saturn, as before happened a couple of years ago, caused by planet Mercury. What is thought to be new moon is actually not. The government gave order to the people and citizens of Saudi Kingdom to continue the fasting day of 1 day because Eid al-Fitr supposed to be on August the 31st. جس دن میں ٹیوزڈے بنتا ہے، sorry Wednesday بنتا ہے, and not on August 30th جو Tuesday بنتا ہے. As also there's news that Saudi government will pay kafara money 1 billion riyal for this mistake. اور YouTube, Al Arabia, Kuwait News, Moon Sighting پر یہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ نوٹ نہیں کی تو پھر انشاءاللہ بعد میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پر دکھائی جائے گی. جی اب جب یہ بات کھل گئی ہے جی، اور پھر میں حیران ہوں، وہ بار بار کہتے ہیں جی ارمین شریف بھائی اگر مکہ شریف اناؤنس کرے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مدینہ شریف اناؤنس کرے، اناؤنس تو وہاں کا گورنمنٹ کا نظام کرتا ہے. اور پھر یہ ان کا مجموعہ فتاوی ہے ابن تیمیہ کا جو ان کے شیخ الاسلام ہے. میں حیران ہوں کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو صرف شرک و بدعت کے فتووں پر ان کے فتاوی جات کو مانتے ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جس چاند کی سائٹنگ مشرق میں ممکن ہو مغرب میں بدرجہ اولا ممکن ہوتی ہے. یعنی مغرب میں وہ چاند ظاہر باہر نظر آتا ہے جو چاند مشرق میں نظر آئے. اب حال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب والے چاند کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ ہے ان کی عبارت، اور جب سعودی عرب والے چاند کا اعلان کر دیتے ہیں تو وہی چاند نہ مراکش میں نظر آتا ہے، نہ ہی ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں نظر آتا ہے،
جب یہ صورتحال ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ خود علامہ ابن تیمیہ اپنے شیخ الاسلام ہی کا فتویٰ دیکھ لیں کہ اگر سعودیہ میں چاند نظر آنے کی کیفیت میں ہو تو مراکش میں بدرجہ اولا نظر آئے گا، کیونکہ ان کے بعد سورج 2-3 گھنٹے بعد ڈوبتا ہے، تو اتنے دو گھنٹے میں 1 ڈگری چاند سورج سے دور ہوتا ہے. تو جتنا سعودیہ میں دور تھا اتنا مراکش میں یا مڈل ایسٹ سے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں زیادہ ہو گیا. یہاں نظر نہیں آتا اور وہاں نظر آ گیا. صاحب انہوں نے لکھا کہ اس کا عکس ممکن نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہوتا. تو جو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، فتاوی جات موجود ہیں، سائنسی کیلکولیشن موجود ہے، اور پھر آج تک سعودیہ والے اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکے، تو ہم اس امہ چینل کے حوالے سے پوری دنیا کے اور یورپ کے مسلمانوں کو خاص کر یہ اپیل کرتے ہیں یہاں کے علماء اور مذہبی تنظیموں سے کہ خدا را یہ ہماری دردمندانہ اپیل ہے، لوگوں کے روزے خراب ہو رہے ہیں. وہ اپیل یہ ہے کہ اتحاد امت اور صحیح شریعت اسلامیہ کو فالو کرنے کے لیے آپ ان کے اعلان پر نہ چلیں، یہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے. اور حضرت یہاں پر میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن یہ بھی ایک البلا یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی جا سکتے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے ان دی کیس آف عید الفطر I myself went with the Makkah committee to a starting point on a hilltop of Shemisai outside the city of Makkah Mukarramah, and 5 committee members بھی ساتھ تھے. اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی چاند نہیں ہمیں نظر آیا، اور پھر جب ہم مکہ مکرمہ واپس آئے تو وہاں پر بتایا گیا کہ عید کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے کہ کیا ہو گیا ہے. بہرحال صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو ہو گئی، اور یہ جو اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی ہے، اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شعور والا شخص اب آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا کہ جن لوگوں کی یعنی یہ تیسری بار تو میں کم از کم یہ سن رہا ہوں، 2 بار پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آج جو آپ نے اعلان کیا یہ 3rd ٹائم ہے.